پیارے بچوں، محفل نعت شروع ہوئی تھی تو وقت کیا تھا؟ 7 عشاء کے بعد، مغرب کے بعد شروع، اور آپ کو پتا ہے فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے، یعنی کہ پوری رات جو ہے وہ حضور کے ذکر میں گزاری، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کے۔ جہاں تک اظہر علی صاحب نے یہ شعر پڑھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پوچھتے ہیں، تو میں اس کے بارے میں کیا عرض کروں، بس اتنا عرض کروں گا، یہ نعت امام اہل سنت نے مدینہ منورہ میں لکھی، اور جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو کھوٹا جب مضبوط ہوتا ہے نا تو بھینس زیادہ کودتی ہے۔ وہ گاؤں کے ہوں گے لوگ پتا ہوگا کھوٹا کیا ہوتا ہے، بھینس کیا ہوتا ہے، قلعہ کہتے ہیں، جنہیں تک قلعہ مضبوط ہوتا نا وہ زیادہ کودتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ مدینہ منورہ پہنچے تو دل میں خواہش پیدا ہوئی اور حضور سے عرض کی کہ اے میرے آقا، کریم آقا، رحیم آقا، خواب میں تو آپ نے کئی بار جلوے دکھائے، اب اپنے ہندی غلام کو اپنے دربار میں بلا لیا، تو کتنا کرم ہو جائے، کیا بات ہو کہ آپ کا دیدار بیداری میں بھی ہو جائے، جاگتے میں ماتھے کی آنکھوں سے آپ کو جلوے دیکھوں۔ دل میں تمنا ہوئی، اور اعلیٰ حضرت جانتے تھے کہ یہ وہ دربار ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شیخ بتا دے رہا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو پتا تھا، لکھا ہی اعلیٰ حضرت، عرض کی اور تڑپ تڑپ کر پوری رات درود و سلام میں گزار دی بوائے شریف۔ اس رات کی یہ سعادت نصیب میں نہ تھی، دوسری رات حاضر ہوا اور ناچے غزل لکھی، وہ سوئے لالا گار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار۔ اب دل میں تمنا یہ ہے کہ بس پردے اٹھ جائیں، اور وہاں سے پردے اٹھ نہیں رہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ عاشق تڑپ رہا تھا، اور عاشق کا تڑپنا اچھا لگ رہا تو اور تڑپایا جا رہا، اور تڑپایا جا رہا۔ بالآخر ایک عاشق صادق کے دل سے بات نکلی، میری آپ کی طرح نہیں کہ زبوں پہ کچھ، زبان پہ کچھ، دل میں کچھ، بلکہ جو حقیقت تھی وہ پیش کی، اور حقیقی انکساری اور عاجزی پیش کی کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اب جب یہ کہنا تھا کہ محبوب کریم آقا کو کرم کر دیا اور پردے اٹھ گئے، اور امام اہل سنت نے بیداری میں جاگتے ہوئے حضور کی زیارت فرمائی۔ یہ کتے ہزار پھرتے ہیں، یہ کتے کون سے کتے؟ یہ گلیوں میں گھومنے والے دم والے، یہ ان کتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے مرید تھے، مرید نے عرض کی حضور اجازت دیجیے مدینہ شریف جانا ہے، حج کو جانا ہے، آپ نے سختی سے منع کر دیا۔ اب وہ تو پیر ایسال تھے نا، پیر اتصال تو نہیں تھے۔ اب یہ پیر ایسال اور پیر اتصال کی بحث چھڑ جائے گی تو مسئلہ لمبا چلا جائے گا، اس لیے اس کو چھوڑ دو یہیں پہ۔ تو منع کر دیا نہ جانا، بیٹھ گئے، دوسرا سال ہو گیا، پھر اجازت طلب کی، پھر منع کر دیا نہیں مجھے بیٹھ جاؤ۔ تیسرا سال ہوا تو مرید نے بہت اجازت مانگی، حضرت کرم کر دی، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے حج کر کے واپس آ جانا، مدینہ مت جانا۔ حضرت حج کو جاؤں مدینہ نہ جاؤں، یہ کیسے؟ کرم کیجیے حضرت، کرم کیجیے۔ جب بہت زیادہ ضد کی تو کہا اچھا ایک بات کا خیال رکھنا، جا تو صحیح لیکن یاد رکھتا ہے کسی کو تکلیف نہ ہونے، بڑا مدینہ شریف
ادب کا ہی زیر آسمان ہزار شنازک نفس گم کردہ نہیں آیا جنہیں تو بایزید ہی جا کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے کہ حضرت ٹھیک کوئی تکلیف نہیں. گئے حج کیا مدینہ شریف حاضری دیتے تھے. جب آخری حاضری تھی پلٹ رہے تھے کہ ٹھوکر لگ گئی ایک کتے سے. ایک کتے کو ٹھوکر لگ گئی اور کتا زخمی ہو گیا. واپسی پہنچے پیر صاحب نے پوچھا کہ سفر حج کرائے مدینہ شریف حاضری ہو گئی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی؟ حضرت کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. تو دوبارہ سوچ کے حضرت کسی کو تکلیف یاد کرو شاید کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی. حضرت تکلیف یہ ہے ہاں واپسی میں آتے آتے ٹھوکر لگ گئی تھی کتے سے. وہ کتے کو ذرا زخم لگ گیا تھا. یہ کہنا تھا کہ اس پیر صاحب نے اپنی کمر سے جبہ ہٹایا تو کہا یہ تو نہیں تو یہ تو وہ دربار ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات تجھ سے کتے ہزار. یہ تو ان کتوں کی بات. یہ گلی میں بھونکنے والے کتے کی بات نہیں. امام اہل سنت